کہ پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر انصاف جو ہے وہ نہیں ملتا، یہ اتنی تاخیر سے ملتا ہے کہ 2-3 نسلیں گزر جاتی ہیں اور اس کے بعد جا کے پھر کہیں انصاف ملتا ہے. تو آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ اتنا جو ڈیلے ہے ہمارے سسٹم کے اندر وہ کس بنیاد پہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولوی صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے اس لحاظ سے ایک بد نصیب رہے کہ ہمیں جو ایک بنا بنایا قانون پاکستان کے بننے کے بعد سے دے دیا گیا وہ آج تک پاکستان پہ چوں کا توں نافذ ہے. آپ 1947 لے لیں اور اس کے بعد آج 2024 ہے. ان 74 75 78 سالوں کے اندر پاکستان میں ہم ایک اپنا قانون بنانے میں آج تک کامیاب نہیں ہو سکے. یعنی یہ جو 1973 کا قانون ہے یہ ایکٹ آف انڈیا 1935 ہی کا آگے نہیں تسلسل ہے؟ سر، اس میں تبدیلی لائی گئی. اس کو پہلے پاکستان کا قانون بنایا گیا، پھر 1956 میں پاکستان کا آئین آیا، پھر اس کے بعد 1962 میں آئین آیا، پھر 1973 کا آئین آیا. آئین میں کسی نہ کسی حد تک کام ہوا اور ایک آئین کو ضرور ہم نے بنایا، لیکن جو قوانین پاکستان میں نافذ العمل ہیں یہ قوانین وہی ہیں جو آج سے 70 سال پہلے برٹش انڈیا میں تھے، آج وہ پاکستان کے اندر ہے. مثلا پاکستان میں فوجداری قانون کی بات کریں تو پاکستان پینل کوڈ، اور انڈیا میں وہ انڈین پینل کوڈ ہے. دیٹ از میڈ بائی دا برٹش پیپل. برطانوی لوگوں نے بنایا، اس کو ایز اٹ از ہی ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے. سوائے اس کے اندر کچھ شکیں ہم نے ایڈ کی ہوں گی، اس کے علاوہ آج بھی وہی قانون پاکستان میں نافذ ہے. اسی طرح اگر ہم دیوانی قانون کی طرف آتے ہیں تو اس میں بھی دا کوڈ آف سول پروسیجر ایک ایسا عدالت قانون ہے جس کے تحت جتنی بھی سول کی عدالتیں ہیں ان کا نظام چلایا جاتا ہے. وہ آج بھی وہی قانون ہے جو اس وقت برٹش انڈیا میں پاکستان اور انڈیا کے اوپر لاگو تھا. آج ہی میں اسی قانون کے تحت انصاف فراہم کیا جا رہا ہے. اور اس قانون میں پیچیدگیاں اس لیے ہیں کہ وہ قانون لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، وہ صرف اور صرف برٹش گورنمنٹ کو پرولونگ کرنے کے لیے بنائے گئے تھے. اس کا مقصد یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو دباؤ میں لا کے ان کی مرضی کے فیصلے کرنا تھا. آج بھی وہی نظام پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے نافذ العمل ہے کہ آج بھی عوام کو دباؤ میں لایا جاتا ہے. اور اس قانون میں جب تک تبدیلی نہیں لائی جائے گی اس وقت تک ہم عدالتی نظام کو بہتر نہیں کر سکتے. اگرچہ کچھ تبدیلیاں پچھلے گزشتہ کچھ 5-7 سالوں کے اندر ہم نے دیکھی، خاص کر دیوانی قوانین میں ہم نے دیکھی کچھ قوانین میں تبدیلیاں لائی گئیں اور قانون عدالتی نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بدقسمتی سے وہ نظام بھی ابھی اس طریقے سے افیکٹ نہیں ہو سکا. وہ جو تبدیلی تھی، وہ جو قانون میں جو بہتری لانے کی کوشش کی گئی، وہ بھی ابھی اس طریقے سے فائدہ مند نہیں ہو سکی جو توقع کی جا رہی تھی. تو اس میں اتنے برسوں کے اندر جب کہ عدالتوں میں آپ لوگوں نے، وکلاء حضرات نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ نظام ہمارے موجودہ جو مسائل ہیں ان کا سلوشن نہیں دے رہا، تو اس کے چینج کے لیے آپ کی جو بارز ہیں وہ کوئی رول پلے نہیں کرتی؟ سر، بار ایسوسی ایشنز اور بار کے ادارے ڈیفینیٹلی اپنا کچھ نہ کچھ کردار ادا کرتے رہتے ہیں. اس میں کچھ نہ کچھ ایسے ہم ریکویسٹ بنا کے گورنمنٹ کو بھجوائی جاتی رہی ہیں، ابھی بھی بھجوائی جاتی رہی ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس قانون میں تبدیلی نہ کرنے کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے. ہماری اشرافیہ جو ہے بدقسمتی سے آج بھی اس ڈیلے کا فائدہ اٹھاتی ہے. ایک سب سے بڑی یہاں پہ بات میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ عدلیہ میں، عدالت میں آنا کسی بندے کے لیے آسان نہیں ہے. خاص کر وہ بندہ جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے وہ تو عدالت میں آتا ہی نہیں ہے. عدالت میں ہمیشہ وہ بندہ آتا ہے جو ظلم کرتا ہے، جو ناانصافی کرتا ہے. مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ اگر میں نے آپ کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا ہے، اب میں ناجائز قابض ہوں، اب مجھے کیا کام ہے کہ مجھے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ جو میرا قبضہ ہے اس کو میں پروٹیکٹ کراؤں. اس کو پروٹیکشن کا کیا آسان طریقہ ہے، میں عدالت میں جاؤں گا، ایک حکم امتناعی حاصل کروں گا جسے اسٹے آرڈر کہا جاتا ہے کہ جناب میں اس جگہ پہ قابض ہوں، مجھے نہ نکالا جائے. اب عدالت اس چیز کو نہیں دیکھے گی کہ میں جائز ہوں یا ناجائز ہوں، میں غلط ہوں یا نہیں صحیح ہوں. وقتی طور پر اس معاملے کو روکنے کے لیے تاکہ اختلافات مزید نہ بڑھیں اور لڑائیاں جو ہے وہ مزید نہ بڑھیں، وقتی طور پر اس معاملے کو جو کا تو رکھ دے گی. اب اس کا کیا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ جو ناجائز قابض ہے. اب جس بندے کے ساتھ ناانصافی ہوئی، جس کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا گیا، جو بندہ ایک ناجائز اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا، اس بندے نے پیسے خرچ کر کے عدالت میں بھی آنا ہے، اس نے وکیل بھی کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس نے ڈیلے بھی دیکھنا ہے. اب جتنی بھی تاخیر ہوگی اس میں کیا ہوگا، سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر وہ بندہ جس کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک تنگ آتے مجبور ہو جائے گا، یا تو اس پراپرٹی کو کم قیمت پہ بیچ دے گا یا وہ اپنے حق سے دستبردار ہو کے عدالت سے باہر چلا جائے گا.
تو یہ نظام جو ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے معاشرے کو بھی بڑا کردار ادا کرنا پڑے گا، نہ صرف ان لوگوں کو جو قانون سے وابستہ لوگ ہیں، وکلاء بھی اس میں شامل ہیں، ججز اس میں شامل ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو عوام ہے، خاص کر اس کا جو فائدہ یا نقصان جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی پوری سوسائٹی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ طلال صاحب، جو اسٹے آرڈر ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ یہ اسٹے آرڈر جو ہے یہ 6 منتھس میں جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گا، یا اس کی مدت سال ہے؟ تو کیا یہ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے اسٹے آرڈر مل جاتا ہے؟ اس میں ہے ٹائم لمٹ ڈیفینیٹلی موجود ہے۔ ایک جو قانون ہے، اگر حکم امتناعی پنجاب میں جیسے اس کی جو مدت جو ہے وہ 1 سال ہے، 1 سال کے بعد وہ ان افیکٹو ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بہت سی ایسی سپریم کورٹس کی، ہائی کورٹس کی ججمنٹس آ گئی ہیں جس کے تحت اب وہ 1 سال گزرنے کے بعد بھی اس کو ان افیکٹو کنسیڈر نہیں کیا جاتا جب تک عدالتیں اس کو غیر مؤثر قرار نہیں دیتی۔ اب عدالتی نظام کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ناجائز کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ بھی ہوا ہے، اور اگر وہ کسی کو ناجائز قبضے سے روکنے کے لیے حکم امتناعی لیتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی ادارے کا بندہ ہے جو ناجائز مقاصد کے لیے کسی کی پراپرٹی کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، میں اداروں کا نام نہیں لیتا یہاں پہ، لیکن بہت سارا ایسا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غیر اپنے حق کے لیے لڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پریشرائز کرنے کے لیے اس کی پراپرٹی کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی کنسٹرکشن کو لیگل کرا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر وہ حکم امتناعی لے لیتا ہے، اب اس بندے کے ساتھ تو ناانصافی ہے، تو اس کو ناانصافی کو روکنے کے لیے اب وہ تو اپنا جتنا پرولونگ کرے گا یہ کیس، اب اس کو اس کا فائدہ ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو دیکھتے ہوئے عدالتوں نے اس فیصلے جو ہیں وہ سپریم کورٹس اور ہائی کورٹس نے یہ فیصلے کر رکھے ہیں کہ اگر کوئی ایک دفعہ حکم امتناعی حاصل ہو جائے گا تو وہ جب تک عدالت اسے ختم نہیں قرار دیتی اس وقت تک وہ غیر مؤثر نہیں ہوتا۔ تو اس میں فائدہ تو پھر جو غلط کام کر رہا ہے اس کو دے دیا نا عدالتوں نے؟ دونوں صورتوں میں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اب عدالتوں نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی ناانصافی کو انصاف کے ترازو میں لانے کا ٹائم مل جاتا ہے اس کو، فوری طور پر اس کی پراپرٹی اگر نہیں گرے گی تو مین ویل وہ اپنے ڈاکومنٹیشن تیار کرے گا، سارا کچھ پروسیڈ کرنے کے بعد عدالت میں آئے گا اور اپنے ڈاکومنٹس کو بتائے گا اور پھر بتائے گا کہ میرا کیس جو ہے وہ یہ ہے، تاکہ وہ اب پراپر طریقے سے اپنا دفاع کر سکے۔ تو ایک فائدہ ان کو بھی ہے۔ لیکن ڈیلینگ ٹیکٹس میں دیکھیں نا، کبھی وکلا حضرات پیش نہیں ہو رہے ہیں، کبھی جج چھٹی پہ ہیں، کبھی مقدمات کا اتنا رش ہے کہ آپ کی وہ باری جو آپ کہتے ہیں کہ 1 سال کے اندر یہ سب ہو جانا چاہیے، وہ پھر ویسے تو نہیں ہوتا نا، یہ تو پھر سالوں تک بات چلی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس کی وجہ تھوڑا سا میں اور آپ کو ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا۔ بیسیکلی ہمارے ہاں 2 قسم کا نظام ہے، ایک دیوانی قانون جس کو ہم سول لاز کہتے ہیں، اور ایک فوجداری قانون جسے کرمنل لاز کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی ڈیلے کی وجہ وجوہات ڈفرینٹ ہیں۔ سول لاز ایک ایسے سول لاز کا مطلب ایسے رائٹس جو آپ کے قانون نے آپ کو رائٹس دیے ہیں، حقوق دیے ہیں، جب آپ کو حقوق نہیں ملتے ان حقوق لینے کے لیے جب آپ عدالتوں میں جاتے ہیں تو آپ کی سول رائٹ لیٹیگیشن کہلاتی ہے۔ اب سول رائٹس میں سول کورٹس کام کرتی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور اس کے بارے میں کچھ بہت سی ڈیبیٹس بھی ہو چکی، کہ سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ ایک کیس جو سالہ سال چلتا آ رہا ہے، ایک جج صاحب بیٹھے ہیں اس کو سنتے ہیں، جب ان کو سمجھ آ جاتا ہے اور اس پہ وہ کچھ اپنا ڈیسیژن لینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جج صاحب کی ٹرانسفر کا ٹائم آ گیا۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ جب ایک نیا جج آئے گا اس کو وہ دوبارہ سنے گا۔ مین ویل کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سمجھ بوجھ جائے گی اس ٹائم اس کی ٹرانسفر کا وقت آ جائے گا۔ تو جو اس وقت جو کوئک ٹرانسفر ہے، پوسٹنگ ہے ججز کی، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جج صاحب سمجھنے سے پہلے ہی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اور جو نئے جج صاحب آتے ہیں ان کو دوبارہ سمجھانا پڑتا ہے۔ اچھا، کوئک ٹرانسفر کے پیچھے ایڈمنسٹریٹو افیئرز ہیں یا اس کی کوئی پولیٹیکل ریزنز ہیں؟ جی، ایڈمنسٹریٹو افیئرز زیادہ ہیں، کیونکہ آپ جب بھی ہائی کورٹ کا جیسے چیف جسٹس نئے آتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ججز کو لے کے آئیں جو ان کے لیے ان کا جو سسٹم ہے، ان کے جو سپورٹیو ہوں، ان کے جو ڈیسیژنز ہیں ان کو امپلیمنٹ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اب چونکہ سینیورٹی بیس پہ چیف جسٹس کا انتخاب عمل میں لایا جاتا ہے تو عمومی طور پر چیف جسٹس کی میعاد جو ہے وہ 1 سال 6 ماہ 2 ماہ سال تک یا 2 سال تک میکسیمم ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی نئے جج صاحب آئیں گے وہ پھر اپنی سسٹم جو ہے وہ پھر چینج کر لیتے ہیں، اپنے پسند کے ججز یا اپنی جو ان کی ٹیم میں چلنے والے ججز ہیں ان کو وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، جس وجہ سے یہ سیٹ اپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، ہائی کورٹ کے جو جج ہیں ان کی سپورٹ کے لیے یہ بتائیے کہ جو سول اور دوسری عدالتیں ہیں ان میں اکھاڑ پچھاڑ کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے؟ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، اختیار ہے، قانون نے اختیار دے رکھا ہے، کیونکہ جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو جتنی بھی کورٹس ہیں وہ انڈر دا ایڈمنسٹریشن آف لاہور ہائی کورٹ، مطلب فار ایگزامپل پنجاب میں ہے تو لاہور ہائی کورٹ میں جتنی بھی صوبائی کورٹس ہیں وہ ساری کی ساری اس صوبے کی ہائی کورٹس کے ماتحت کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو صوبائی کورٹس کو جتنی بھی صوبے میں رہنے والی کورٹس ہیں ان کے ایڈمنسٹریشن کو مؤثر کرنے کے لیے اس میں اکھاڑ پچھاڑ چلتی رہتی ہے، لیکن میرے نزدیک اس اکھاڑ پچھاڑ کو ایک پراپر نظام کے تحت ہونا چاہیے۔ خاص کر سول لیٹیگیشن ہے اس میں وہ ججز جو ایک
کیس کو دیکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور ایک کیس کے بارے میں آگاہ ہو گئے ہیں, ان کی ایک ذمہ داری ہونی چاہیے کہ آپ کم از کم اتنے نمبر آف کیسز لے لیں, ان کو آپ جج کریں اور اس کے بعد ان دی اینڈ ان کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ان کو کسی اور جگہ لے جایا جائے. یہ ایک مسئلہ ہے, یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے, ایک ایسے اس میں لوپ ہولز ہیں جو نظر آتے ہیں جن میں درستگی لائی جا سکتی ہے, لیکن اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور کلیکٹیولی جب تک کام نہیں ہوگا, جب تک اس میں سارے کے سارے افراد مل کے کام نہیں کریں گے, اس سسٹم کو درست کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے. مثال کے طور پر ابھی ایک نظام میں عدالتوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں. اب چھٹیوں کا نظام یہ ہے کہ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ 2-2, 3-3 ماہ چھٹیاں کرتی ہیں, لوور کورٹس میں 1 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں. اب اس چھٹیوں کا سسٹم کیا ہے؟ سسٹم یہ ہے کہ جب انگریز دور کے اندر, جب انگریز کیونکہ اس وقت جو ججز تھے وہ برطانیہ سے لا کے یہاں پہ جو ان کو لاگو کیا گیا تھا, ان کو زبردستی لگایا گیا تھا, they were doing their jobs, جس طرح کے بھی کر رہے تھے, that is not an issue in this program. تو وہ جو ججز تھے, جب گرمی کی شدت ہوتی تھی, خاص کر مانسون کا مہینہ اور گرمی کی شدت, تو وہ یہاں پہ سروائیو نہیں کر پاتے تھے, تو وہ پھر ان گرمیوں کا موسم گزارنے کے لیے اپنے ملک واپس چلے جاتے تھے. وہ نظام آج بھی پاکستان میں موجود ہے. ججز پاکستانی ہیں, اس ماحول سے, اس معاشرے سے وہ بڑی اچھی طرح آگاہ ہیں, اس موسم سے آگاہ ہیں, لیکن آج بھی وہ نظام ایز اٹ از کاپی کیا جا رہا ہے. یعنی چھٹیاں اسی طرح سے چل رہی ہیں, اسی طرح چل رہی ہیں. اب یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شروع سے لے کر آج تک ہم سے انفورس کی گئی ہیں, نافذ کی گئی ہیں, اور اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کبھی نہیں کی گئی. طلال صاحب یہ بتائیے کہ عدالتی جو پورا ایک نظام ہے, جو ایک پروسیجر ہے اوور آل, اس کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں؟ اس میں سر میرے نزدیک کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قابل عمل ہیں, جن پہ عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ ہماری جو فوجداری قانون, سب سے پہلے میں اس کو کلاسیفائڈ کر لیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو فوجداری عدالتیں ہیں ان میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے. سب سے پہلے جو پروسیکیوشن کا سیٹ اپ ہے, جو پروسیکیوشن بیسیکلی ایک ایسا ادارہ ہے جس نے پروسیکیوشن کو دیکھنا ہے, استغاثے کو دیکھنا ہے, مستغیث کو دیکھنا ہے, جس کے خلاف ناانصافی ہوئی ہے, جس نے FIR درج کرائی اس کو دیکھنا ہے. انویسٹیگیشن کو بہتر کرانا, انویسٹیگیشن کو ایک پراپر ایسے طریقے سے انویسٹیگیٹ کرنا ایک کیس کو جو ماڈرن جدید نظام ہے. اب جدید نظام کے اندر ہمارے پاس اس وقت ماڈرن ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں, اس سے استفادہ حاصل کرنا. پھر جو ایک ہمارا ایک پرانا سیٹ اپ ہے, ایک پرانا سسٹم چل رہا ہے جس کو دقیانوسی نظام کہا جائے گا, کہ اگر کسی بندے کا جو ہے وہ اورل ایویڈنس یا اس کے خلاف جو ہے وہ آئی وٹنس موجود نہیں ہے, تو اس کے اوپر جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ اعتماد نہیں کیا جاتا. اس پہ ماڈرن ڈیوائسز کے اوپر کسی کو ابھی تک پاکستان میں باقاعدہ سزا و جزا کا نظام نہیں ہے. تو اس نظام کو تھوڑا سا کمپیوٹرائزڈ کیا جائے, اس نظام کو نہ صرف لایا جائے بلکہ اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے, اور عدالتوں کو زیادہ سے زیادہ سائنٹیفک طریقے سے عدالتوں کو جو ہے وہ کام کرنے کا موقع دیا جائے. اور ججز کے پاس جو ہے وہ اختیارات تھوڑے سے زیادہ ہونے چاہیے, کہ جج جو ہے وہ جب انصاف کو دیکھے کہ اگر انصاف کرنے کی ضرورت ہے تو ان کو انصاف کرنے کی اختیار ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو اصول یہ ہے کہ ججز آر دا ججز آف دا لا, دا کورٹ آف لا. جو لوور کورٹس ہیں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ دے آر کورٹس آف لا, دے آر باؤنڈ بائی لا. وہ قانون کے مطابق چلتے ہیں, قانون سے مطابق چلیں گی, انصاف کرنا اپنے لیے لازم نہیں سمجھتی ہیں. جبکہ ہمارے ہاں جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کو کورٹس آف جسٹس کا کہا جاتا ہے. تو میرے نزدیک جو کورٹس آف جسٹس ہیں, دیٹ مسٹ بی, ایوری کورٹ مسٹ بی دا کورٹ آف جسٹس. وہ چاہے سول کورٹ ہو, وہ چاہے میجسٹریل کورٹ ہو, وہ چاہے ڈسٹرکٹ سیشن جج کی کورٹ ہو, ہائی کورٹ کی ہو, سپریم کورٹ کی ہو, ہر کورٹ جو ہے دیٹ مسٹ بی دا کورٹ آف جسٹس. اختیارات دیے جائے, ججز کو یہ پاورز دی جائے کہ وہ انصاف کو اپنے تئیں جو ان کو انصاف لگتا ہے. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے. اس اگر چیز نظام کو, اگرچہ وہ 1400 سال پرانا ہے, لیکن آج کے جدید نظام کو وہ بڑا امپلیمنٹ کرتا ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک باعث تقلید ہے کہ ہم اس نظام کو ہی چلانا شروع کر دیں. تو یقین کریں ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو سکتے ہیں. ایک تو انگریزی نظام سے ہمیں نظام کو اپنے آپ کو جو ہے وہ نکالنا ہوگا. اسلامی نظام جو حکومت جو ہے اور اسلامی نظام میں جو انصاف ہے اس کے اوپر ہمیں آنا ہوگا. پھر اگر سول لیٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں تو سول لیٹیگیشن میں بھی ججز کو ایک اسپیسیفک نمبر آف کیسز دینے ہوں گے, اور میرے نزدیک ان کو جو ہے وہ جس جج کو جب 15, 20, 50, 100 کیس دے دیے گئے تو اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ایک مقررہ مدت کے اندر وہ اس کیسز کو ڈیسائیڈ کرے. پھر میری ایک سجیشن ہے, میں لیکن اس مقررہ مدت میں پھر اس کا ٹرانسفر بھی نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل ٹرانسفر ہوگا پھر تو وہ نہیں کر سکے گا, ٹرانسفر ہونا چاہیے. اور بلکہ میری ایک سجیشن ہے, میں اس کے اوپر کوئی اپنی بائنڈنگ رائے نہیں دے رہا,
کہ وہی جج جو نیچے ڈیسیژن دیتا ہے، ایک اچھا فیصلہ کرتا ہے، کیسز کو زیادہ سے زیادہ نپٹاتا ہے، اس کی ہی ترقی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کو مجسٹریٹ یا سول جج سے لے کے سپریم کورٹ تک اس کو لے جایا جائے صرف آن دا بیسس آف اس کی اپنی ایبلٹی کی بیس پرفارمنس اس تو کی، اور ڈیفینیٹلی حالات و واقعات جو ہیں بہت حد تک بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں جو پروسیجرل مسٹیکس ہیں وہ تو تبھی دور ہوں گی نا جب آپ کا جو بیسک ہے، یعنی پولیس اسٹیشن ہے جہاں پہ اس کی ایف آئی آر درج ہونی ہے کسی بھی کیس کی، یا سول میٹرز میں جس پہلی عدالت کے اندر اس کیس نے، اس اپلیکیشن نے سبمٹ ہونا ہے، اگر وہاں پہ جو پروسیجرل مسٹیکس ہیں ان کو اگر وہیں ریموو کر دیا جائے اور وہاں پہ اس کی درست یا غلط ہونے کا جائزہ وہیں پہ ہو جائے پراپر وے میں، تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے جو ناجائز کیسز ہیں تو ان کو پھر شے نہیں ملے گی، اور ان کو آپ کہہ لیں کہ ایک سارٹ آف جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ پروٹیکشن سے اگر وہ نکل جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ پبلک کے لیے تھوڑی آسانی بھی ہو جائے گی. بالکل آسانی ہو جائے گی، اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ بہت سارے ایسے وکلاء ہمارے پاس موجود ہیں جو کرمنل میں ماشاءاللہ بڑا اچھی جو ہے وہ تجربہ رکھتے ہیں، ان سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کو تھانوں میں باقاعدہ تقرری دی جا سکتی ہے، حکومتی بنیاد پر ان کو تنخواہ کے اوپر بھی رکھا جا سکتا ہے، اسٹائپنڈس کے اوپر بھی ان سے ایون ان سے ریکویسٹ کر کے بھی ان سے خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں. اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو ہی اپوائنٹ کر دیا جائے، وہ ٹرین کر سکتے ہیں پولیس آفیسرس کو، وہ جو ہے وہ آنے والے جتنے بھی نئے پولیس آفیسرز ہیں ان کی تربیت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور جو کمیاں کوتاہیاں جو انویسٹیگیشن میں تفتیش میں پولیس سے ہوتی ہیں ان کو درست کرنے کا ایک موقع مل سکتا ہے. اچھا، ڈیلنگ جو ٹیکٹس اب تک یوز ہوتے چلے آ رہے ہیں اس میں ایک مطلب یہ جو پرسیپشن ڈیولپ ہو گئی کہ پاکستان کے عدالتی نظام کے تھرو انصاف ممکن ہی نہیں ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، ڈیلیئنگ ٹیکس کے بارے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری ڈسکشن ہوئی، ڈیلے کی ضرورت کس کو ہے؟ اگر میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، خدا نخواستہ میرے گھر پہ یا میری جگہ پہ کوئی قبضہ کر کے بیٹھا ہے، تو مجھے تو جلد از جلد انصاف چاہیے. میرے نزدیک تو 1 گھنٹہ بھی گزرے گا وہ میرے لیے تلخ ہے. انصاف کو ڈیلے کرنے کی ضرورت، معاملے کو ڈیلے کرنے کی ضرورت اس کو ہے جو ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. تو سب سے پہلے سسٹم ہی اگر ایسا ہو ناجائز فائدہ اٹھانے والا فائدہ ہی نہ اٹھا سکے تو ڈیفینیٹلی ڈیلے ٹیکس وہیں پہ ختم ہو جائیں گے. جب ایک شخص انصاف کے حصول کے لیے عدالت میں آئے گا، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے اندر یہ ان کو ایک ذمہ داری دینی ہے، ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بلکہ ان کو ایک اعتماد دینا ہے کہ عدالت میں آئیں، عدالتی نظام کی طرف اعتماد کے ساتھ آئیں. اور اگر جب ان کو یہ اعتماد ہوگا کہ ہمیں یہاں پہ انصاف ملے گا تب ہی وہ لوگ عدالتوں میں آنا چاہیں گے. جب وہ بندہ جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے وہ عدالت میں آئے گا تو ڈیفینیٹلی وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرا معاملہ لنگر آن، اور اس کا معاملہ لنگر آن نہیں ہوگا، پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر حل بھی کیا جائے گا. مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں لٹیگنٹ جو ناانصافی کرنے والے ہیں ان کو موقع ملتا ہے عدالت میں آنے کا. وہ لوگ جو ہے وہ اس عدالت کے اندر جو لوپ ہولز ہیں ہمارے قوانین کے اندر، ہمارے عدالتی نظام میں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس معاملے کو لٹکاتے ہیں. اس میں ہم بھی شامل ہیں، وکلاء بھی شامل ہیں، اس میں اور بھی معاملات، اس میں جو لوپ ہولز ہیں وہ تلاش کر کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن ہمیں جو ہے ہمارے معاشرے کو، ہماری ریاست کو، ہماری حکومت کو یہ کوشش کرنی ہوگی، یہ اور ہمارے ججز کو، وکلاء، سب کو اس کے اندر کردار ہوگا کہ وہ عوام کو اعتماد دیں، لوگوں کو یہ اعتماد دیں کہ عدالت میں آئیں، عدالت میں آنے سے ان کے مسئلے کا حل ہوگا، نہ کہ ان کو تکلیف پہنچے گی. جب لوگوں کے اندر یہ اعتماد ہوگا اور جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے وہ عدالت میں زیادہ سے زیادہ دفعہ آئے گا تو ڈیفینیٹلی یہ جو ڈیلیئنگ ٹیکس ہیں یہ اس کی حوصلہ شکنی ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کی پریکٹس کو ایک اچھا وقت گزر گیا. یہ بتائیے کہ پاکستان کی عدالتوں میں یا پاکستان کے عدالتی نظام میں فیصلے ہوتے ہیں یا انصاف ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب جج ایک ایز اے کورٹ آف لاء کے طور پہ کام کر رہا ہے تو ہی از باؤنڈ ٹو ڈیسائیڈ اکارڈنگ ٹو لاء. جب وہ کام کرے گا ایز اے جسٹس، ٹھیک ہے، ایز اے کورٹ آف جسٹس، تو پھر وہ انصاف کے مطابق کام کرے گا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارا لاء ہے یہ انصاف فراہم کر سکتا ہے کہ نہیں. اگر ہمارا قانون انصاف فراہم نہیں کر سکتا تو ہمارے جج کے پاس ابھی یہ ڈسکریشن نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے، یہ ثوابدیدی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس قانون سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کرتے. اچھا، ہم قانون کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، ہماری پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا. تو اس پہ کیوں نہیں ایفرٹ ہوتی؟ اتنے بڑے بڑے نامی گرامی آپ کے وکلاء حضرات ہیں اور جن کی قانون پہ پوری دسترس ہے، یعنی ان کو بعض کو تو قانون زبانی یاد ہے،
تو وہ اس پہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اس کی مسئلہ یہ ہے سر کہ قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے, وکلا کے پاس ہے, لیکن ججز کے پاس نہیں ہے. تو آپ کی طرف سے جا سکتی ہیں. ہماری طرف سے صرف ریکمنڈیشن جا سکتی ہیں, اور ریکمنڈیشن جاتی رہتی ہیں. اگر آپ کبھی پارلیمنٹ میں اجلاس میں کبھی آپ سنیں, وکلا جو لا منسٹرز ہیں جو ہیں وہ اپنی تجاویز ایوان میں پیش کرتے رہتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہمارے یہاں نظام بدقسمتی ہماری ہے 76 سالوں تک ہمارا پارلیمانی نظام ہی ابھی تک سٹینڈ نہیں کر سکا. جس مقصد کے لیے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو الیکٹ کیا جاتا ہے, نہ ایم این اے ایم پی ایس کو پتہ ہے کہ ہم کیوں الیکٹ ہو رہے ہیں, نہ ہی ان کو الیکٹ کرنے والے افراد کو پتہ ہے کہ ہم ان کو کیوں الیکٹ کر رہے ہیں. قانون سازی ایک بہت بڑا کمپلیکیٹڈ پیچیدہ کام اور ایک بہت بڑا ذمہ داری والا کام ہے, اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ وہ افراد منتخب کر کے وہ قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں جن کو قانون سازی کے الفاظ کا معنی بھی نہیں پتہ کہ قانون سازی کیوں ہوتی ہے. یہاں پہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز اور ممبرز آف پارلیمنٹ جو ہیں وہ ان کو الیکٹ کیا جائے جو قانون کو نالج رکھتے ہوں. میں نہیں کہتا کہ وکلا ہوں, قانون کا علم رکھتے ہوں, جو تعلیم یافتہ ہوں. جب ایسے افراد پارلیمنٹ میں آئیں گے تو وہ پھر لڑائی جھگڑا اور شیم کے نعرے نہیں لگائیں گے, بلکہ کوئی پازیٹیو کام کر سکیں گے. تو قانون میں تبدیلی سے ہی عدالتی نظام کو بہتری لائی جا سکتی ہے. ڈیفینیٹلی جب قانون تبدیل ہوگا تو جج از باؤنڈ بائی دیٹ لا, جو بھی قانون اس بنا کے اس کے سامنے دے دیا جائے گا اس نے اس کے مطابق فیصلہ کر دینا ہے. ہاں کسی نہ کسی حد تک وہ کورٹ آف جسٹس کے اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے. وہ کر کیا سکتا ہے کہ اگر ایک جگہ پہ ایک ملزم کو سزا دینے کی آزادی ہے, 5 سال سے لے کے 10 سال تک سزا ہو سکتی ہے, تو وہ 5 سال کی سزا دے سکتا ہے یا 10 سال کی سزا دے سکتا ہے, اس سے زیادہ یا کم نہیں دے سکتا سزا. ود ان لمیٹیشن جج جو ہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے. تو وہ لمیٹیشن جو ہے جو دینے والے ہیں وہ پارلیمنٹیرینز ہیں. بدقسمتی سے ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ ان کے کیا حالات ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور سارا معاشرہ بھی جانتا ہے. ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.